بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں عزیز صاحب. السلام علیکم سر. آج کی گفتگو میں مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا اور اسپیشلی جو پاناما بینچ تھا ان کی فیملیز پر بات کی ہے. خان صاحب نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بنا رکھی ہے، یہ ایک ٹرم انہوں نے یوز کی ہے. ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے سر فرق پڑے گا کوئی؟ بہت شکریہ. مجھے اب ٹائم دیجیے گا جو کہ میں نے 2 لوگوں کے جواب دینے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مریم نواز کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. سوال بڑا سیدھا سا ہے. عمران خان تو 3-3.5 سال سے حکومت میں آیا ہے، اس سے پہلے تقریباً 60-70 سال انہی لوگوں کی اجارہ داری رہی ہے. چلیں وہ چھوڑ دیں، آپ 40 سال لگا لیں، انہی لوگوں کا ہے. اور وہ میں ان کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا، ٹیلی فون کر کے ٹیپ کر کے سیف الرحمان کیا کہتے رہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو، وہ تو باتیں تھی. اور اب یہ باتیں آئین اور قانون کی پاسداری کی. ایک ایک کیس کو لے لیتے ہیں. مثال پاناما کی بات کر رہے ہیں، پاناما میں مس ڈیکلریشن تھی، یا تو بتا دیں نہیں تھی. اب پراپرٹیز آپ نے ڈکلیئر نہیں کی، یا بتا دیں پوری قوم کو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ وہ آئینی اور قانونی باتیں ہیں جس کا آئین اور قانون سے جواب دیں. آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری طرف آ جائیں، مریم کہتی ہیں کہ جناب جوڈیشل، کون سی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ؟ کیا جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی؟ 90 دن میں الیکشن. آئین پاکستان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. یہ آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو 60 دنوں میں الیکشن ہوں گے. یہ ساروں کے بیان پڑھ لیں آپ کو چاہیے تاریخ میں سب ایک دن الیکشن لیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اگر آپ گورنر کہتا ہے کہ اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہوئی ہے، میں نے ڈیٹ نہیں دینی ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مجھے پول ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے. آج الیکشن کمیشن آگے پول ڈیٹ بھی دے رہا ہے اور لے کے بھی کہاں جا رہا ہے؟ 8 اکتوبر میں. نجومی ہو گئے نا وہاں پر بیٹھے. آپ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، یہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. بھئی 30 اپریل سے آپ نے کیا بنیاد تھی؟ 2018 سے الیکشن 2013 کے اس سے زیادہ دہشت گردی کے حالات تھے اور آپ پیسے دینے سے انکار کرتے ہیں. ناگزیر حالات میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کی سر؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں 254 آرٹیکل جس کا سہارا لے رہے ہیں وہ وہاں پر استعمال ہونا ہے جہاں پر کئی جگہ آیا ہے آپ نے اردو کا نفاذ کیسے کرنا ہے، آپ نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کیسے کرنا ہے. اس کا یہ 254 ان کے ریسکیو کے لیے ہے. آئین پاکستان نے جب لکھا ہے کہ اور یاد رکھیے گا پی ایم میں لکھا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے اسٹیٹ چلانی ہے چوزن ریپرزینٹیٹیو نے. اس کا مطلب چھوڑ دیں، الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح یہ اصل میں ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا. ایجنڈا یہ تھا کہ اگست میں جا کے 1 سال کے لیے اسمبلیاں بڑھانی تھی. اس کی یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. ڈرتے کیوں ہیں وہ بھائی؟ جائیں جا کر الیکشن لڑیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے. مئی میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھے لیکن خان صاحب نے چڑھائی کی تو پھر اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ اب ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بتا دیں اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کن کے ساتھ ہے؟ کلیئر ہوگی بات ساری بات کو. اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ یہاں بیٹھ کر اس ملک میں ان کو یہاں لانے میں اقتدار دینے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو بات ختم ہوگی. چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ کو، آ جا کر سہارے جنہوں نے پکڑے ہیں وہ بات کریں. آج مریم جو بیٹھے باتیں کر رہی ہیں ڈر کیوں رہے ہیں؟ 90 دن کے الیکشن کا ٹائم ہے، آئین لکھا ہوا ہے. بتا دیں، چیلنج ہے اس بات سے. اور جو باتیں رپورٹیں دی ہیں اور صدر پاکستان نے جب ان کو چہرے دکھائے ہیں قانون کی بات کریں آپ. مریم جو بات کر رہی ہے ججوں کے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ میں نے 2 لوگوں کی بات سنی ہے تو مجھے زیادہ ٹائم دیں. تو میں آپ سے اگلا سوال بھی آپ سے ہی کر لیتی ہوں. یہ بتائیں یہ خان صاحب، جی میرا سوال پہلے لیں پھر فیصل صاحب بھی آپ سے شاید سوال کرنا چاہ رہے ہیں. کہ بتائیں خان صاحب وہ 150 کے قریب کیسز کی بات کر رہے ہیں، جو مختلف میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب کیسز ہیں جو خان صاحب کے اوپر ہوئے ہیں. آپ کے پاس تو کنفرم تعداد ہوں گی، کتنے کیسز ہوئے ہیں ابھی تک؟ اچھا میں بتاتا چلوں، چونکہ یہ تو کیس ہی بخارے. بتا دیں ان کے عمران خان کے دور میں اس طرح کے بغاوت کے، دہشت گردی کے اس طرح کے مقدمے کوئی ایک بتا دیں آپ کہ اس طرح درج ہوں. یعنی 86 کے مقدمے پنجاب میں ہیں، 23 کلومیٹر کی اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے اس کے ہیں، ایف آئی اے کے 3 ہیں، نیب کے 3 ہیں. ابھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے آئے نہیں. یہ بات ہو رہی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر. اور عمران خان کو تقریباً 43 کے قریب ایسے ہیں کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان کو براہ راست ڈالا ہوا ہے. جیسے اب آپ یہ تو وہ ہے نا جس میں کارکنان کے اوپر بھی کیسز ہیں. خان صاحب کے اوپر انڈیویجولی کتنے کیسز ہیں؟ میں وہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ 109 میں کئی چیزوں میں ڈالا ہوا ہے. سوال بڑا سمپل سا ہے. آپ یہ بتائیں کیا کرپشن کے کیسز ہیں؟
کیا کسی کو اپنا دھوکہ دینے کے کیسز ہیں؟ یہ وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اور ظہور لائی کیس اور اس کے علاوہ مولانا عبدالستار نیازی میں اس طرح کیس لاہور ہائی کورٹ نے کیسز سارے کویش کر دیے تھے. خان صاحب کے اوپر انڈیویجولی خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں سر؟ آپ انڈیویجولی اور ملا کر کریں تو 143 کے قریب بنتے ہیں. خان صاحب پہ ذاتی میں اگر دیکھا ہے تو 43 کیس ملانے والے نکال دیں نا, وہ مائنس کر کے صرف خان صاحب کے بتا دیں. نہیں وہ ہو نہیں سکتے جب آپ پوری نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ اس لیے نہیں ہو سکتے, پوری پارٹی کو انوالو کیا ہوا ہے. کل لاہور جس طرح نگران حکومت ہے, پورا لاہور بلاک رکھا. ان میں سے کسی نے آگے کہا کہ آپ نے یہ بلاکیج کیوں کی ہے؟ ایک سیاسی جماعت جلسہ کرنے جا رہی ہے, اسے کرنے دیں. کوئی ان میں سے توفیق ہوئی کسی کو بھی؟ ویسے جمہوری حکومت کی بات کرتے ہیں. اور مریم جو زبان استعمال کر لی ہے, کیا وہ اجازت دیتی ہے اس بات کرے آئین اور قانون کی؟ اظہر صاحب جو میں سمجھ سکی ہوں, آپ نے یہ کہا کہ 40 کے قریب خان صاحب کے اوپر انڈیویجولی کیسز ہیں اور تمام ملا کے 147 کے قریب بنتے ہیں جو کارکنان کے اوپر اور پوری پارٹی کے اوپر ہے. جی بالکل 145 کے قریب کیسز وہ بنتے ہیں. ابھی نیب کے کیسز, اینٹی کرپشن کے کیسز کی ڈیٹیل ابھی آنی ہے. اور یہ وہ کیسز میں وہی بتا رہا ہوں کون سے ہیں. یا بغاوت بڑھتے پھر رہی ہے, اور یا یہاں پر دہشت گردی. کون سی دہشت گردی؟ آپ اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے؟ یعنی کیا مذاق بنا ہے اس ملک میں, پوری دنیا میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے پاکستان کا نام اس حد تک بڑا اچھا کام کیا آپ نے, کلیئرٹی دے دی ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گم گم کسی صورتحال تھی. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے, کلیئرٹی دے دی. علی گوہر بلوچ صاحب, مریم صاحبہ نے آج سابق اور حاضر سروس ججز کے نام لیے, الزامات لگائے. لاہور ہائی کورٹ کی چند شخصیات کے حوالے سے کچھ حقائق پاس ہونے کا دعویٰ بھی مریم صاحبہ کر رہی ہیں. موجودہ بحران کا ذمہ دار بھی سپریم کورٹ کو کہہ رہی ہیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں سر کہ آپ لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور آپ کے پاس یہ سارے ثبوت بھی ہیں, تو یہ وزیر اعظم ساری چیزیں جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ نہیں کرنا تو پھر معزز ججز کو بدنام کرنا بند کر دیں. گور صاحب دیکھیں کرن, بات بڑی سمپل ہے. اظہر صاحب بات کر رہے تھے اور مطلب ہے کہ بڑی ان کی آواز میں وہ گرم جوشی تھی. تو میں یہ گزارش کروں گا, دیکھیں وہ تو خود ان کا شعبہ, یہ بات دلیل سے کرنی چاہیے. زیادہ اونچی بولنے سے یا بحث کرنے سے تو معاملات کی سمجھ نہیں آتی, یا ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ دلیل سے بات کی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر کیس کیا گیا. آج دونوں فلیور ہیں سر, میں نے دھیمے بولنے والے بھی بلائے ہیں, کنڈی صاحب بھی ہیں. ہاں دیکھیں بات یہ ہے, وہ پنجابی کی ایک, خیر آپ میرے خیال ہے اردو سپیکنگ ہے, پنجابی کا ایک فکر ہے کہ دونوں وکھو وکھ دوواں دیاں لذتاں نے. تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ مل کے کام چلتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنایا گیا, بدنام زمانہ کیس تھا, جھوٹا ترین کیس تھا. وہ کس کے دور میں بنا تھا؟ کون بنانے والا تھا؟ عمران احمد نیازی بنانے والا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ آج الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کرتے ہیں. الیکشن کمیشن سے انہیں یہ پرابلم ہے کہ ڈسکا کا الیکشن چوری کرتے ہوئے ان کو الیکشن کمیشن نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. ان کے جو اس وقت کے وزراء تھے وہ لائن میں کھڑے ہو کر گالیاں دیا کرتے تھے. پھر آج ججز کی آپ کو پتہ ہے آڈیوز اور ویڈیوز آپ کے سامنے آڈیوز آ چکی ہیں جو کہ انتہائی متنازع ہیں اور جو کہ انتہائی سنگین ہیں, جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر مطلب ہے کہ قدغن لگ رہا ہے جوڈیشلی کے اوپر. ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک کیس بنایا گیا, ریفرنس تیسرے دن اس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی. جسٹس کا لفظ استعمال کر رہے ظاہر نقوی کے نہیں آپ بات سن لیں نا, میری بات میں اسی طرف آ رہا ہوں نا. آپ دیکھیں مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے, کتنے دن ہو گئے آج تک اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. اگر یہ قدغن صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ فوری طور پر اس پر ہیئرنگ کریں اور فیصلہ دیں. فیصلہ تو انہی ججز نے دینا ہے نا, اس کی ہیئرنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ تو ان تمام چیزوں سے, جس کا کہ ابھی کنڈی صاحب نے بھی بات کی, جس طرح سے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں جس جج نے سزا سنائی تھی اس کی بھی آڈیو سامنے آئی. پھر اس کے بعد ابھی کنڈی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ جس طرح سے ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. ایک طرف ایک ہی گھنٹے کے اندر, ایک منٹ کے اندر 8 کیسز میں ضمانتیں دی جاتی ہیں. دوسری طرف سیم کیسز ہے, 2 سال ایک بندہ جیل میں پڑے گل سڑ جاتا ہے اور اس کو ضمانت تک نہیں دی
मामलात हैं और आप कह रहे हैं कि साफ जाहिर हैं, तो फिर उसको जुडिशियल काउंसिल की तरफ लेके जाए ना, मोसेस जजेस साहिबान के किस तरह से उनके लिए बात करना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है सर। मैं आती हूँ दोबारा, फैसल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ ना, आपने उनका तज़किरा किया है। एक सेकंड अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि जनाब इमरान नियाजी साहब के इनके ऊपर तो जनाब वो करप्शन के केस, मुझे ये बताएं जो तोशा खाना के केस है जिसमें झूठी रसीदें दिखाएंगे, वो करप्शन का केस नहीं है? जो अपना फरा गोगी के ऊपर एंटी करप्शन के केसेस बने थे, भाई एक मिनट मेरी गुजारिश सुन लेना।